سوال جو آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ کل ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں ہم نے میڈیکل سٹور کے دوستوں کو مدعو کیا ہے، اگر کوئی پارٹی کا ساتھی اس میں آنا چاہے تو وہ ضرور آئے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بالخصوص خیرپور میں ہر شخص تک پہنچیں، ہر شخص کو ساتھ ملائیں، ہر شخص کو دعوت دیں اور اپنے عمل سے اور اپنی مصمم ارادے سے، نیک نیتی سے، خوش اخلاقی سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم ظالموں کو اس دھرتی کے اوپر شکست دے سکیں اور آنے والی نسل کو ایک اچھا اور منصف پاکستان دے کے جائیں۔ ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ غریب پیدا ہونا آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن غریب مرنا آپ کا قصور ہے۔ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہونا آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن کافر مرنا آپ کا قصور ہے۔ ہمیں اگر ایسا پاکستان ملا ہے کہ جس میں ظلم ہے، ناانصافی ہے، چٹی دلالی ہے، جس کی لاٹھی اس کے بھینس کا قانون ہے، جس کے اندر ظالم نے لوگوں کو اپنا بندہ اور اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اس ظالم کی مرضی کے بغیر لوگ کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے۔ میں اکثر یہ ایک مثال ایسے ذہن میں آ گئی ہے، یہ مسجد کے قاری صاحب ہیں تو ایک پروگرام کروا رہے تھے تو وہ درخواستیں لیے پھر رہے تھے، کہتے جی وہ اجازت نہیں دے رہے اے سی صاحب اور فلاں صاحب کہ میں کوئی پروگرام کروانا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں یہ مسلمان ملک میں آپ درس قرآن کرنے کے لیے بھی آپ اجازتیں لیتے پھرتے ہیں، لیکن اسی مسلمان ملک میں روز ناچ گانے، روز ڈانس پارٹیاں، بے حیائی، فحاشی، عریانی اور ظلم کا کام ہو رہے ہیں، لیکن اس پہ نہ تو کوئی فورس شیڈول لگتا ہے، نہ کوئی گرفتاری ہوتی ہے، نہ کوئی مقدمے بنتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اوپر جو لوگ حکمران ہیں وہ اصل میں مسلمان نہیں ہیں، وہ اسلام کے روپ میں درندے ہیں، وہ اسلام کے روپ میں ظالم ہیں، وہ اسلام کے روپ میں منافق ہیں، وہ اسلام کے روپ میں دلہ گیری کر رہے ہیں ان کے لیے جو کافر ہیں، جیسے امریکہ ہے، جیسے برطانیہ ہے، اپنی بیٹیاں اٹھا کر ڈالروں کے عوض ان کو بیچتے ہیں، اپنے ملک ہمسایہ ملکوں پر بمباری کرواتے ہیں پیسے کے عوض میں، ان کی جنگیں لڑتے ہیں۔ یہ سارے ظلم کے نظام کا خاتمہ اگر ہم نہیں کریں گے تو آنے والی نسل کو بھی ہم یہی برباد پاکستان، مظلوم پاکستان، ظلم اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا پاکستان دے کے جائیں گے، اور قیامت والے دن ہمارا گریبان ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا اور ان لوگوں کا ہاتھ ہوگا جو ہمارے بچے ہیں جو آج کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اس سب کے باوجود اگر ہم کچھ نہیں کر رہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے بالخصوص میں نے اپنی زندگی، اپنا مال اس تحریک کے لیے وقف کیا ہے، اور یہ بلڈنگ بھی میں نے اس لیے بنائی ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کا، میں تو خود ایک غریب گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ ہمارا ابھی بھی آبائی گھر جو ہے وہ سرکاری رقبے میں ہے، یعنی شاملاٹ جو سکیم ہوتی ہے۔ میں نے محنت کر کے اس لیے بنائی ہے کیونکہ ایسی پناہ گاہ بناؤں جس میں اپنے دوستوں کو جمع کروں اور اس تحریک کی کامیابی کے لیے لوگوں کو تیار کروں، ان کے اندر ایک چنگاری پیدا کر دوں، وہ شعلہ جلا دوں کہ وہ بھڑکے اور اس پاکستان کو روشن کر دے۔ میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اور انشاءاللہ میرے ساتھ بہت سارے دوست یہاں سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے اور دنیا سے شامل ہو رہے ہیں، اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر میرا ایمان خالص ہے، شرط کے ساتھ، اگر میرا ایمان خالص ہے، اس میں منافقت نہیں ہے، اگر میرے اعمال خالص ہیں، تو آپ اپنی زندگی میں اللہ آپ کو زندگی دے، دیکھیں گے انشاءاللہ ہم ضرور ایک دن اس ملک کے اوپر حکومت کریں گے، خلافت قائم کریں گے، اللہ کا نظام قائم کریں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے، چٹی دلالوں کا خاتمہ کریں گے، ظالموں اور شرابیوں کا خاتمہ کریں گے، اور اللہ کے نام لیوا لوگوں کو کرسی کے اوپر بٹھائیں گے، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
ہم اس بات کو ضرور دیکھیں گے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک رات کی تاریکیوں میں ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت زیورات سے لدی ہوئی اپنے زیورات کو چھلکتی ہوئی اکیلی سفر کرے گی، اور اس کو اللہ کے خوف کے علاوہ وہ کوئی خوف نہیں ہوگا، اور یہ دن انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے اوپر خالص رکھے، ریاکاری سے بچائے، شہرت سے بچائے، بے ایمانی سے بچائے، غلط کاموں سے بچائے۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ میری یہ تحریک، آپ کی یہ تحریک کامیاب ہو سکے۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے وقت نکالا، اتنی دور دراز سے آپ لوگ آتے ہیں، پیٹرول بہت مہنگا ہے، میں آپ لوگوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ آپ لوگ جمعے والے دن ضرور ٹائم نکالا کریں تاکہ ہمیں ایک دوسرے کو ہم احساس کرا سکیں یہ دین میرے باپ کا نہیں ہے، نہ آپ کے باپ کا ہے، یہ ہم سب کا دین ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور اس دین کی سربلندی کے لیے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مل کر جدوجہد کریں اور اس دین کو غالب کر سکیں، ظلم کے نظام کا خاتمہ کر سکیں، اور مظلوموں کو انصاف دلا سکیں۔ آپ لوگ کوشش کیا کریں مغرب کی نماز یہاں پڑھیں، اور یہ جو 1-2 گھنٹے ہفتے میں ہوتے ہیں یہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دے دیے ہیں، آپ نے اللہ کے راستے میں نکال دیے ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ دھرتی، یہ نظام اور یہ دین ایک مشہور سا شعر ہے کہ یہ دیس جگمگائے گا نور لا الہ سے، سکون و چین آئے گا نور لا الہ سے۔ بہت شکریہ۔